السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ؟ اپنے یوٹیوب چینل سے میں ہوں صبا جنید۔ ہم اس اپنے چینل پر آپ کے لیے مختلف ایجوکیشنل ویڈیوز لے کر آتے ہیں اور آپ کے سلیبس کی پرابلمس کو سولو کرتے ہیں۔ آج ہم 9 کلاس کی اسلامیات کی بک سے لے کر آئے ہیں آیت نمبر 4 کا ترجمہ اور تشریح۔ یہاں میں یہ بات مینشن کرنا چاہوں گی کہ قرآن پاک کی تشریح کرنا کسی بھی عام انسان کے بس کی بات نہیں۔ بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے مفکر اپنی تفاسیر میں اس بات کو ضرور مینشن کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی عقل اور فہم کے مطابق قرآن پاک کے الفاظ کی تشریح کی ہے، لیکن اس کی مکمل تشریح بیان کرنے سے قاصر ہے۔ تو ہم بھی اپنی عقل اور فہم کے مطابق قرآن پاک کی ان آیات کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور اس تشریح کا کرنا ہمارے لیے آخرت میں مشعل راہ بنے۔ آمین ثم آمین۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جی ویورز، ابھی جو آیت ہماری آنکھوں کے سامنے ہے وہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 4، جو کہ ہماری اسلامیات کی بک کی بھی آیت نمبر 4 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ، صدقاتہن یعنی کہ عورتوں کے مہر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتُوا النِّسَاء، عورتوں کو دیا کرو، صدقاتہن ان کے مہر، نحلتاً خوش دلی کے ساتھ۔ جب ایک عورت بیوی بنتی ہے تو اسے بحیثیت بیوی جو پہلا حق دیا جاتا ہے وہ حق مہر ہوتا ہے، اور یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عورت کو اس کا حق مہر ادا کرے۔ جہاں تک حق مہر کتنا ہونا چاہیے یہ سوال ہے، تو شریعت ہمیں بتاتی ہے کہ اس لڑکے کی سال بھر کی کمائی کے برابر اس کی بیوی کا حق مہر ہونا چاہیے، کیونکہ اگر شوہر خود سے طلاق دے دیتا ہے تو اسے طلاق دینے سے پہلے بیوی کا پورا حق مہر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام نے عورتوں کو یہ بھی پروٹیکشن دی ہے کہ جب شوہر کسی وجہ سے بیوی کو طلاق دینے کا سوچے تو اسے تھوڑا سا احساس ہو اور وہ اپنے اس فیصلے پر نظر ثانی کر سکے۔ اور دوسری چیز کہ اگر شوہر کی زندگی میں وہ حق مہر ادا نہیں کر پاتا تو اس کے مرنے کے بعد سب سے پہلے بیوی کا حق مہر ادا کیا جاتا ہے اور اس کے بعد باقی وراثت کے حصے کیے جاتے ہیں، یعنی کہ حق مہر کبھی بھی معاف نہیں ہوتا۔ اس لیے بہتر ہے کہ حق مہر جلدی سے ادا کیا جائے، اس میں تاخیر نہ کی جائے۔ یہ شوہر کی طرف سے ایک تحفہ احترام ہے جو پیسوں کی صورت میں یا کسی بھی ایسی چیز کی شکل میں ہو جو قیمت رکھتی ہو۔ اس کے ساتھ ہی اسلام اس چیز کی اجازت بھی دیتا ہے کہ آپ اپنے رواج کے مطابق، اپنے خاندان کے رسم و رواج کے مطابق اپنی بیوی کا حق مہر طے کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی بھی ممانعت نہیں ہے۔ کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ جتنا باہمی رضامندی سے ممکن ہو حق مہر طے کیا جا سکتا ہے۔ جی ویورز، حق مہر کی ڈیفینیشن تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد اب واپس آتے ہیں اپنی آیت کی طرف۔ ان مندرجہ بالا آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، یعنی کہ اپنی بیویوں کو ان کے حق مہر خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، اور ان حق مہر میں سے تم کسی چیز کے مالک نہیں ہو۔ عورتیں جیسی چاہیں ویسے اس حق مہر کو خرچ کر سکتی ہیں، تم اس حق مہر کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا
فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، لیکن اگر وہ خود اپنی خوش دلی سے تمہیں حق مہر معاف کر دیں یا اس میں سے کچھ تمہارے لیے چھوڑ دیں تو تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ یعنی کہ آپ نے حق مہر جتنا بھی طے کیا 50,000 60,000، اس میں سے آپ کی بیوی اپنی خوشی کے ساتھ آپ کو آدھے پیسے واپس کر دیتی ہے یا پورا ہی حق مہر معاف کر دیتی ہیں، تو آپ اس پیسے کو اپنی مرضی سے استعمال کر سکتے ہو۔ دوسری صورت میں آپ کوئی زور زبردستی نہیں کر سکتے، کیونکہ زور زبردستی کرنا، زبردستی معاف کروانا یا ادا کرنے میں ٹال مٹول کرنا، ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے گناہ قرار دیا ہے۔ اور ان آیات میں ایک شوہر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی کا حق مہر خوش دلی سے ادا کرے تاکہ ان کی آپس میں بنی رہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے، اور اس کے ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری اپلوڈ کی جانے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ تو ملتے ہیں اس طرح کی اور مزید ویڈیوز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔